السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ہاتھ پاؤں کا ٹھنڈے ہو جانا، اور ان ٹھنڈک سے بچنے کے لیے کون سی ایسی غذا کا استعمال کیا جائے جس کی وجہ سے یہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں جو ہے یہ ٹھنڈے نہ ہوں۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پہ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو میں ایسی غذا کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر وہ آپ استعمال کر لیتے ہیں ڈیلی روٹین میں تو انشاءاللہ یہ جو آپ کے ہاتھ پاؤں جو ٹھنڈے رہتے ہیں یہ انشاءاللہ نارمل کنڈیشن میں چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسے کہ میں نے اس کا موضوع آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ ہاتھ پاؤں کا ٹھنڈے رہنا۔ ہاتھ پاؤں کے ٹھنڈے رہنے میں بنیادی طور پہ اس کے اسباب کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اسباب میں بنیادی طور پہ جسم میں حرارت کی کمی، یعنی مدافعاتی نظام کا جب کمزور ہو جاتا ہے تو ہاتھ اور پاؤں یہ ٹھنڈے رہنے، کیونکہ یہ اطراف ہیں، یعنی ہاتھ بھی جسم کے آخری حصوں میں شمار ہوتے ہیں، اس طرح پاؤں بھی جسم کے آخری حصوں میں شمار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن میں جب کمی آتی ہے، حرارت کی کمی ہوتی ہے، بلڈ سرکولیشن میں کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ حرارت کی کمی کی وجہ سے وہ ٹھنڈے رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خون کی کمی جو ہے یہ بھی اس کا ایک بنیادی سبب میں سے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اس کے علاوہ غذا کا پراپر طریقے سے استعمال نہ کرنا، یعنی دیکھیں ہر موسم کی مناسبت سے اگر آدمی غذا استعمال کرتا رہے تو جسم کو اس کی افادیت بھی ملتی ہے، جسم کو فوائد بھی ملتے ہیں اور جسم نشو و نما بھی پاتا ہے۔ لیکن جب ہم بے ترتیب غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں، کوئی اپنا مینو نہیں بناتے ہیں، تو جس کی وجہ سے مدافعاتی نظام جب کمزور ہو جاتا ہے تو ایسے مسائل رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہاتھ اور پاؤں کا جو ٹھنڈے رہنا یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہوتی، یہ صرف آپ نے اپنی غذا کا کنٹرول کرنا ہے، اچھی غذا کا استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ کلیئر ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کے اسباب کے اندر بعض دفعہ کوئی پیچیدہ بیماری، مثلا جرکان ہے، ٹائیفائیڈ ہے، یا تپے دق ہے، یا اور اس طرح کی کوئی کرونک ڈیزیز میں سے کوئی ایسی بیماری جسم کے اندر موجود ہے تو جس کی وجہ سے جسم جو ہے وہ خون پراپر طریقے سے وہ بن نہیں رہا ہے، بلکہ جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ جل جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بعض دفعہ یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن عمومی طور پہ سردیوں کے موسم کے اندر یہ جو حرارت کی کمی کی وجہ سے جو ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں تو یہ بعض دفعہ موسمی عنصر بھی ہوتا ہے کہ موسم جب شدت اختیار کرتا ہے، شدت کی وجہ سے جب بلڈ پراپر طریقے سے وہ سرکولیٹ نہیں کرتا ہے تو جس کی وجہ سے یہ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی علامات کے اندر بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ علامات کے اندر یہی ہے کہ ہاتھ جو ہیں اگر آپ باہر نکلیں تو کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا مدافعاتی نظام بہتر ہوتا ہے، قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے، تو وہ ان کے ہاتھ یعنی پورے جسم کا جو باڈی ٹمپریچر ہے وہ تقریباً نارمل ہوتا ہے، یعنی ہاتھ اور پاؤں بھی تقریباً ان کے اس حرارت زدہ ہی ہوتی ہے، یعنی ان میں حرارت موجود ہوتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ جب ایک دوسرا آدمی ان کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ یار آپ کے تو ہاتھ بہت ٹھنڈے ہیں، یا بعض دفعہ جب وہ باہر سے آتے ہیں، جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں کافی دیر کے بعد جا کے ان کے پاؤں اور ہاتھ گرم ہوتے ہیں۔ تو اصل میں یہی بنیادی بات ہے کہ جب حرارت میں کمی ہوتی ہے، مدافعاتی نظام کمزور ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے یہ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کی بنیادی علامات یہی ہیں کہ یہ اطراف والے جو سائڈیں ہیں وہ زیادہ ٹھنڈی رہتی ہیں۔ تو اس کا علاج کیا کرنا چاہیے؟ اس کے علاج کے لیے بنیادی طور پہ اپنی غذا جو ہے اس کو آپ ترتیب دیں۔ غذا کے اندر ایسی چیزوں کا استعمال کیا جائے جو کہ آپ کے جسم میں مدافعاتی نظام کو بحال کرے، جسم کو حرارت پہم پہنچائے۔ اس کے علاوہ یہ نہیں کہ آپ مکمل طور پہ گرم غذائیں کھانا شروع کر دیں تاکہ آپ کی جسم میں حرارت بڑھے، بلکہ اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کے جسم میں جب حرارت کی زیادتی ہوگی تو پیشاب جل کے آنا شروع ہو جائے گا، معدے میں جلن اور تیزابیت کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، یا پیاس کی شدت ہو سکتی ہے۔ یعنی کوئی بھی غذا جو ہے اس کو آپ نے ایک ترتیب کے ساتھ کھانا ہے۔
اگر آپ ترتیب کے ساتھ کھاتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ تو اس میں بہتر میں یہ ایک آپ کو غذا کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اگر یہ آپ غذاؤں میں ان چیزوں کا استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی بہترین افادیت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو صبح اور شام دار چینی، لونگ اور بڑی الائچی، بس یہ تین چیزیں، دار چینی، لونگ اور بڑی الائچی، یہ آپ نے تھوڑی تھوڑی مقدار میں لے کے، یعنی اگر آپ ایک پیالی بنانا چاہتے ہیں تو 2 پیالی آپ نے پانی لینا ہے۔ 2 پیالی پانی کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ تقریباً 1 انچ کا ٹکڑا آپ نے دار چینی کا ڈالنا ہے، اور اس طرح باقی ایک الائچی آپ نے ڈالنی ہے، یعنی بالکل تھوڑی تھوڑی مقدار میں آپ نے یہ استعمال کرنا ہے۔ تو آپ نے یہ ابلنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ جب وہ ایک پیالی رہ جائے تو آپ نے حسب ذائقہ اس کے اندر گڑ ڈالنا ہے، چینی نہیں ڈالنی، گڑ ڈالنا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ نیم گرم آپ پی لیں اس کو، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آپ کی جسم کی جو حرارت ہے یہ انشاءاللہ برقرار رہے گی، جسم کا جو مدافعاتی نظام ہے اس کو بھی تقویت ملے گی۔ اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ اگر آپ یہ گوشت گھر میں بناتے ہیں تو گوشت کا سوپ جو ہے یہ آپ لازمی استعمال کریں۔ جب آپ سوپ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی بہتر نتائج ملیں گے۔ اس کے علاوہ یہ کشمش جو ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے لمبائی کے اندر کشمش، ایک ہوتی ہے گول جسے سوگی گولا بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سوگی گولا کے چند دانے، یعنی کم از کم 15-20 دانے، یہ آپ صبح بھی کھا لیں اور شام کو بھی کھا لیں۔ اس کے علاوہ انجیر جو ہے، انجیر آپ نے 2-3 دانے یہ رات کے ٹائم میں کھا لیں، اور اوپر سے ایک نیم گرم دودھ کی 1 پیالی پی لیں۔ تو یہ اگر آپ اس کو ڈیلی روٹین میں دیکھیں، کوئی بھی چیز جو ہے اس کو آپ جب لگاتار استعمال کریں گے تبھی اس کے فوائد ملنا شروع ہوتے ہیں۔ تو اس کو کم از کم آپ یہ سردیوں کے مہینے میں گاہے بگاہے اس کو استعمال کرتے رہیں، یعنی 1 ہفتہ لگاتار آپ استعمال کریں، 1-2 دن کے لیے چھوڑ دیں، پھر 1 ہفتہ استعمال کریں، پھر 2-3 دن چھوڑ دیں، یعنی اس روٹین سے اگر یہ آپ اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد بھی آپ کو ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔